السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ ناظرین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شمار قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 480 میں آتا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو تمام انسان سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کے غضب سے خوف کھاتے ہوئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے اور عرض کریں گے آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں۔ علماء کے مطابق ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول کے لفظی معنی پہنچانے والے کے ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یوں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جس پر نئی شریعت آتی ہے، یا وہ کتاب لاتا ہے، یا کچھ مخصوص ہنر ہونے کے باعث رسول کہلاتے ہیں، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بات پہنچا دیں۔ ایک روایت کے مطابق 313 رسول گزرے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور اگر نبوت نبی و آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی تو رسالت کا اختتام بھی ہو چکا ہے۔ چونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لہٰذا آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتے تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، جس کے متعلق قرآن پاک کی سورۃ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبر پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنے قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، یعنی ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی سے قبل آپ کو کچھ پس منظر سے آگاہ کرتا چلوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری رہتی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ ان بتوں کی اصل حقیقت کے متعلق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو بت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں انہی کے عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی۔ چنانچہ ود دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا، سوا بنو حذیل کا، اور یغوث مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنو ہمدان کا بت تھا، اور نصر کی قوم حمیر عبادت کرتی تھی جو ذوالکلاء کی اولاد سے تھے۔ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پر یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ مزید یہ کہ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو
اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں ان کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 900 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام واز فرماتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ یہاں سے ہمیں ایک شیطانی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ تصویر ہے، اور اس کے باعث شیطان قوم نوح کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو۔